628 ذکر میں، اور اس زمانے کا جو عرب کا جو کیلنڈر تھا اس میں عام الفیل اصحاب فیل والا سال اور پیر کی صبح صادق کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر وہ احسان کیا جو نہ کبھی پہلے کیا نہ بعد میں کرے گا۔ اس انسانوں پر اللہ کا احسان عظیم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد، پوری دنیا کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد۔ آج وہ دن گزرا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ کاروان زندگی اور یہ دنیا کا قافلہ اور یہ انسانیت ایک رہبر کی منتظر تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس امت کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو عطا کیا گیا۔ اے دنیا کے انسانوں، میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میرا یہ نبی صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے اور تمام عالمین کے لیے یہ میرا محبوب رحمت بن کے آ رہا ہے۔ آپ کے لیے خاندان چنا گیا سب سے اعلیٰ، آپ کے لیے جگہ چنی گئی سب سے اعلیٰ، بیت اللہ جہاں اللہ نے اپنا گھر بنایا۔ سب سے بہترین قبیلہ عرب کا سب سے بہترین قبیلہ ہاشم، پھر ہاشم کی سب سے بہترین ہستی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کو 3 طرف سے سمندروں میں گھیرا ہوا ہے، اور 3 طرف سے سمندر اور یہ بیچ میں عرب کا جزیرہ، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے ملک میں 3 طرف سمندر اور ایک دریا نہیں بہتا، ایک دریا۔ یہ دنیا کا واحد بڑا ملک ہے جس میں دریا کوئی نہیں۔ یہ ایک عجائب و غرائب میں سے ہے۔ علم جغرافیہ کے لحاظ سے یہ ایک عجب بات ہے کہ یہاں اتنا بڑا ملک ہے، 3 طرف سے سمندر ہے جو جزیرۃ العرب وہ کہلاتا ہے، اور اس میں دریا کوئی نہیں ہے، اور 3 طرف سے سمندر اور بارش کوئی نہیں ہے۔ برائے نام اللہ نے یہ آج یہ علم کھلا، ان عرب کے پہاڑوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے کھڑا کیا ہے کہ مونسون ہوائیں ان سے ٹکرا کے رخ موڑ جاتی ہیں، برسنے کی بجائے یا دائیں ہو جاتی ہیں یا بائیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اسے صحرا رکھا، اس میں پانی کوئی نہیں، اس میں کوئی کشش نہیں، اس میں کسی قسم کا سامان زندگی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے اس خطے کو کاٹ دیا اور اس میں اپنے محبوب کی نسل کو تیار کیا۔ اور یہ کہانی چلے 4000 سال پہلے۔ جب کوئی بڑی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد بہت گہری کھودی جاتی ہے۔ ایک کمرہ بنانا ہو تو 2 فٹ کی بنیادی کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر 50 منزلہ بلڈنگ بنانی ہو تو کئی 100 فٹ پہلے نیچے لوگ جاتے ہیں، وہاں سے پتھر لوہا بھرتے سیمنٹ بجری بھرتے اوپر لاتے ہیں، پھر اس کے اوپر بنیاد بناتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دنیا میں بھیجنا تھا اور ان کی امت کو وجود میں لانا تھا، تو اس کے لیے بہت بڑی بنیاد چاہیے کہ یہ وہ امت ہے جو نبیوں کی شان سے دنیا میں آئے گی، یہ وہ امت ہے جو نبیوں کی طرح اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچائے گی، یہ وہ امت ہے جس پر شریعت مکمل ہوگی، جس پر دین مکمل ہوگا، جس پر احکام مکمل ہوں گے، جن کے نبی پر نبوت مکمل ہوگی، جن کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ وہ امت ہے جو نبیوں کے لائق بن کر ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کی صدا لگائے گی اور اسے پوری دنیا میں بلند کرے گی۔ 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 صحابہ آئے۔ نبیوں کے بعد کائنات میں 1,24,000 انسان جو اللہ کے نبی نے اپنی صحبت سے تیار کیے، ان کا بدل نبی تو ایک الگ چیز ہے، ان جیسا پوری دھرتی میں کوئی نہیں آیا۔ یہ اللہ کے اتنے محبوب لوگ تھے کہ اللہ نے ان کو مرنے سے پہلے اپنے نبی کو خوشخبری سنائی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے میرے نبی میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ میں تیرے تمام صحابہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ زندگی میں کہا کُلًّا، یہ سورہ فتح کی آئے، کُلًّا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے محبوب تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔
جو تجھے دیکھے ایمان کے ساتھ یا تو جس کو دیکھ لے. اندازی تھا عبداللہ بن ام مکتوم اندھے تھے, وہ تو آپ کو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن آپ انہیں دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے سے پہلے دنیا میں بڑے سے بڑا ابدال کتب مرے, ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ رضی اللہ عنہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے, اس سے ہم کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو, ہم دعا دیتے ہیں. لیکن جو صحابی دنیا سے رخصت ہوا 1,24,000 کا مجمع, ہم ان کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایک مجمع کیا ہوا 1,24,000 نبی, 1,24,000 صحابہ. ان صحابہ کا بدل پوری کائنات میں کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنیاد بنائی, 4,000 سال پیچھے سے بنیاد کو اٹھایا. ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً یہ جتنے عدد ہیں یہ تحقیقی نہیں ہے, یہ اندازہ اور تخمین ہے, تقریباً 4,000 سال کا فاصلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں, ان کی نسل سے 4,000 سے زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. ان سے جتنے نبی ان کی نسل میں اللہ نے بھیجے, اتنے کسی نبی کی نسل میں انبیاء نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود دینا چاہا تو کہانی چلائی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا. 86 سال مانگتے مانگتے جوانی ڈھل گئی اور پھر اللہ سے مایوس نہیں ہے, یا اللہ رب هب لی من الصالحین. تو ہاں بھائی فبشرناہ بغلام حلیم, ابراہیم مبارک ہو, بیٹا آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارا کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا عطا فرمایا. ہاجرہ بالکل نوجوان عمر 20, 25, 26 سال اتنی ہوگی جو مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی دی یا لونڈی دی, دونوں باتیں ہیں, ان کو ان سے اللہ نے بیٹا دیا. چند دن گزرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابراہیم اس بچے کو اپنی نظروں سے دور کرو. اب آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو تو دل پہ کتنا کھا چکا ہوگا, اور اللہ کا امر آیا اسے دور کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کدھر کر دوں؟ کہ جدھر میں کہوں. تو میں کدھر جاؤں؟ کہ جبریل آئے گا تجھے راستہ بتائے گا. تو جبریل آئے, تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلے, اور چلتے 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 آج کا سعودی عرب مت تصور کرو, اب آپ تقریباً 5,500 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو کہ جب اس دھرتی پر پانی نام کی شے نہیں, اور درخت نام کی شے نہیں, اور انیس اور مونس نام کی شے نہیں ہے, جب چلتے 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 کالے پہاڑ سرب فلک اونچے اونچے اور چاروں طرف وحشت ویرانی ویرانی, تو جب ایک وادی میں پہنچے جس کی طرف چاروں طرف پہاڑ تھے بڑے بڑے, جب اس کے بیچ میں پہنچے وہاں ایک ٹیلا تھا, وہاں جبریل کہنے لگے اللہ کا امر ہے کہ یہاں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیں اور وہ واپس چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک منظر آگ کا بھی دیکھا تھا اور ایک منظر یہ بھی دیکھ رہے ہیں. جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ یوں اٹھے اور ادھر جبرائیل آ گیا, ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا اور یہ یوں چلے. تو آگ کو دیکھ رہے ہیں تو جبریل کہنے لگے کوئی مدد کی ضرورت؟ تو کہا اما الیک فلا, نہیں کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے, میرا اللہ مجھے کافی ہے. یہ آپ کا منظر تھا, تو جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ایک دوسرا منظر سامنے آیا کہ یہ حاجرہ ہے, اس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے, ان کی عمر 1 مہینہ 2 مہینے, یہ اللہ جانتا ہے, بہت تھوڑے عرصے کے بعد جدا کیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں اب آپ واپس چلیں. تو یہاں ابراہیم نہیں رک سکے اور نہیں خاموش رہ سکے اور ارشاد فرمایا یہاں چھوڑ دوں, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آگ سے زیادہ خوفناک منظر نظر آیا. یہاں چھوڑ دوں, یہاں کیسے چھوڑ دوں, یہاں تو کچھ نہیں ہے. کہاں خلیل, آپ کے رب کی منشا ہے کہ انہیں یہیں چھوڑا جائے. اس بچے کی پشت سے ساری دنیا کا سردار پیدا ہونے والا ہے, کہ اس کے لیے نظام بنایا جا رہا ہے. میرے گھر کے زیر سایہ یہ نسل پروان کرے,
اور پھر نسل در نسل، جیسے ہم کشید کرتے ہیں عمل کشید، یہ کشید کرتے 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 تو صاف کرتے 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 جب ہر چیز ہر صفت اپنے انتہا کو پہنچے گی تو اسے محمد رسول اللہ کا نام دیا جائے گا۔ اس کے لیے 4000 سال کی ضرورت ہے، اتنی نسلیں گزارنی ضروری ہیں، تب جا کر ایک ہستی ان صفات کے ساتھ وجود میں آ سکتی ہے۔ ایک مشکیزے میں پانی تھا، تھوڑا سا ایک تھیلی میں کھانا تھا، وہ ان کے حوالے کیا اور وہ واپس مڑ دیے۔ جب وہ واپس چلے تو ہاجرہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ الا منتقلنا، کس کے سفر کر کے جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس معصوم بچے کے ساتھ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو یہاں؟ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے اور ابراہیم خاموش ہیں، اور چلتے چلتے ایک جگہ ہے مکہ میں خدئی، وہاں آج کل زمزم کے پانی کے بڑے بڑے ٹینک لگا دیے گئے ہیں جہاں سے حاجی پانی بھرتے ہیں۔ وہ بیت اللہ میں رش کا تو نے وہاں جا کے وہ ٹینک لگائے ہیں، اس کا نام خدئی۔ یہ کوئی وہاں سے 3 میل کا فاصلہ ہے، سڑک نہیں ہے، اترائی چڑھائی۔ جب خدئی تک پہنچی اور ابراہیم خاموش ہیں تو پھر ہاجرہ کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، کہیں اللہ نہ کہہ رہا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اللہ امر، ابراہیم کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ تو پھر سر ہلایا، ہاں نہیں کہا، سب امتحان ہے۔ کتنی بڑی چھری چل رہی ہے سینے پر، جوان بیوی ہو، سارا سے اللہ بیٹا دیتا اور جدا کرتا تو مشقت تھوڑی ہوتی، کیونکہ سارا خود بوڑھی ہو چکی، ان کے جذبات سب سے، یہ تو جوان بچی ہے، 20 22 25 سال عمر ہے، اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ سر ہلایا تو آگے ہاجرہ نے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، اچھا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ ہم بھی مہمانوں کو الوداع کہتے ہیں، آنے والوں کو رخصت کرتے ہیں، یہ بھی ایک رخصتی ہو رہی تھی، لیکن کائنات نے شاید مڑ کے ایسی رخصتی کبھی نہ دیکھی ہوگی کہ معصوم بچہ گود میں ہے اور خامد وہ جا رہا ہے اور چاروں طرف سناٹا ہے اور ویرانہ ہے اور وحشت ہے اور ہولناک فضا ہے اور خوفناک منظر ہے اور سنسناتی ہوا ہے اور تنہائی کا راج ہے، اور وہ بچے کو گود میں لے کر چپکی باندھے اپنے خاند کو جاتا دیکھ رہی ہے۔ مڑ کے ٹیکے نہیں جا رہی ہیں، مڑ کے عزیزوں میں نہیں جا رہی، پتا میں نے مڑ کے کہاں جانا ہے، میری جگہ کہاں بنائی گئی ہے، میں نے چھوٹا سا جھونپڑا بنا لیا تھا۔ وہ خاند کو مڑ دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں، اور ابراہیم کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کے دیکھ لے، ایسا دل مٹھی میں تھا آیا ہوا کہ پیچھے مڑ کے دیکھوں تو کہیں میں خود بے حوصلہ نہ ہو جاؤں، کہیں میرے بندھن نہ ٹوٹ جائیں۔ یہ میرے محبوب کی آنے کی ابتدا ہے اور میرے محبوب کے آنے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، بنیاد۔ جب وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور نیچے اتر گئے تو بوجھل قدموں سے ہاجرہ واپس آئی ہے۔ سب سوچو تو صحیح، یہ عورت کن جذبوں سے واپس گئی ہوگی، کن احساسات کے ساتھ واپس جا رہی ہوگی، اور اس کا ایک ایک قدم کتنا وزنی ہوا ہوگا۔ اور ادھر خلیل کی سنو، جب وہ پہاڑی سے نیچے اترے تو نہیں رہ سکے اور چھلانگ لگائی اونٹنی سے اور مڑ کے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ایک درد بھری فریاد تھی، دعا نہیں تھی، ایک درد بھری فریاد تھی جس نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ نے اس فریاد کو ایسا پسند کیا کہ اسے قرآن کا حصہ بنا کے میرے محبوب پر اتار دیا۔ ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الخيرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
کیا فریاد ہے، کیا وہ ابراہیم نے تو اپنی زبان میں ابراہیم نے ساری دعا مانگی